حکومت نے علیحدہ کر دیں پی آئی اے سے. پی آئی اے کو تمام لائبلٹیز سے صاف کر دیا, مطلب وہ جو 850 ارب کی لائبلٹیز تھیں وہ کھاتے میں ڈال دیں عوام کے, ٹیکس پیئر کے, حکومت پاکستان کے. اس کے بعد پی آئی اے کے یہ جو 34 یا 38 جہاز ہیں, جن میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ 18-20 بالکل ورکنگ کنڈیشن میں ہیں, باقی بھی بالکل چھوٹے موٹے کام کے بعد ظاہر ہے چل جائیں گے, اور 78 ڈیسٹینیشنز, ان کے لائسنسز اور ساری پراپرٹی یہ بیچ ڈالی 135 ارب میں. لیکن اس میں ایک ہڈن پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا وہ اس کا 8% جتنے کا بھی خریدے گا 8% حکومت پاکستان کو دے گا. باقی تمام 92% وہ اپنے پاس ہی رکھے گا, مین پی آئی اے میں رکھے گا اور اس پر انویسٹ کرے گا اور اس ایئر لائن کو بڑا کرے گا. ہے نا مزے کی آفر. مین آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز بھی کر رہے ہیں, بیچ بھی رہے ہیں, اور انہی پیسوں سے وہ پی آئی اے کو کھڑا بھی کرے گا. آپ نے سارے جہاز بھی دے دیے, آپ نے ساری پراپرٹی بھی دے دی, آپ نے تمام راؤٹ بھی دے دیے, ڈیسٹینیشنز جو ہیں ان کے لائسنس ہیں وہ بھی دے دیے آپ نے, اور ساتھ آپ نے کہا کہ سارے پیسے بھی آپ رکھیں. تو یہ جو بھی بولی لگا رہے تھے یہ اصل میں بولی اپنے لیے ہی لگا رہے تھے. مین 2 گروپس تھے جن کی بولی آپس میں لگ رہی تھی, لکی گروپ اور عارف حبیب گروپ. ذرائع یہ کلیم کرتے ہیں کہ 1 ارب کی بولی لگی آخر پر. 127 ارب عارف حبیب نے لگائی, تو پھر 128 لکی گروپ نے, پھر 129 جو ہے وہ عارف حبیب نے, پھر 130 لکی گروپ نے, پھر 131 عارف حبیب نے, پھر 132 لکی نے, پھر 133 عارف حبیب نے, پھر 134 لکی گروپ نے, پھر 135 عارف حبیب نے لگائی, اور یہ بولی ختم ہو گئی. اس میں شاید 1 یا 2 بریکس بھی لی گئیں. 3 لوگوں نے اس میں انیشل بولیاں جو ہیں وہ جمع کروائی تھیں. مزے کی بولی جو سب سے جمع کروائی تھی وہ ایئر بلو نے جمع کروائی تھی 26 ارب کی, اور شروع میں 115 ارب کی بولی عارف حبیب نے جمع کروائی تھی, اور لکی سیمنٹ کنسورشیم نے 101 ارب کی بولی جمع کروائی تھی. ایئر بلو والے تو میرا خیال فلوک لگانے ہی آئے تھے, یا میرا خیال ان کو کسی نے ایسے ہی کہا تھا کہ چلیں نمبر کم ہے آپ بھی بولی ڈال دیں. میرا تجزیہ ہے, کیونکہ یہ تو کوئی سیریس ایفرٹ لگتی نہیں. سوچیں اگر ایئر بلو جیت جاتی بولی تو 26% کا 26 ارب کا 8% نکالیں, تو یہ تو میرا خیال مفت میں ہی, یہ تو جہاز کے ٹائر بھی اتنے کے نہیں ہوں گے جتنے کا ایئر بلو جو ہے وہ پورا پی آئی اے خریدنے آئی تھی. تو میرا خیال ہے خانہ پوری کی تھی, ان کو بس کہا گیا تھا کہ آپ بھی ڈال دیں بولی, تو انہوں نے 26 ارب کی بولی ڈال دی. ان کو بھی پتا ہوگا کہ لکی اور عارف حبیب 100 بلین سے اوپر جا رہے ہیں, اور یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی قیمت پر یہ بکی ہے 135 ارب کا صرف 8% جو ہے وہ ملنا ہے حکومت پاکستان کو. باقی سارے پیسے جس نے خریدی اسی کے ہیں, کیونکہ اس نے پی آئی اے کے اوپر اور انویسٹ کرنے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ ڈائمنشن بھی یاد کیجئے کہ پچھلی دفعہ بھی بولی لگوانے کی کوشش کی تھی. 7 ارب روپے, جی کتنے, 7 ارب 7 بلین جو ہے وہ پے کر دیے تھے کنسلٹنٹ کو کہ ہمیں مدد کریں, ہم پی آئی اے کو بیچنا ہے. تو کنسلٹنٹ نے اپنی فی 7 ارب روپے وصول کی تھی حکومت پاکستان سے بولی کے لیے, پی آئی اے کو تیار کرنے کے لیے, اس کی ڈاکومنٹیشن تیار کرنے کے لیے. بولی کتنے کی لگی تھی پچھلی دفعہ؟ 10 ارب کی. کتنے کی؟ 10 ارب کی. تو پھر اس بولی پر پی آئی اے کو نہیں بیچا گیا تھا, کیونکہ 7 ارب کا تو خرچہ پہلے ہی کر دیا تھا, کنسلٹنٹ نے فی لے لی تھی. اب اگر وہ 7 ارب بھی آپ سامنے رکھیں, اور ابھی کم از کم 4-5 ارب کے تو اشتہار شہباز شریف دے چکے ہیں, عظمت کی اڑان کے پتہ نہیں کون سا اشتہار روز تمام اخباروں کے اندر دے رہے ہیں, تو 7 ارب کا وہ خرچہ یاد رکھیں جو کیا تھا کنسلٹنٹ. یہ باقی ہڈن خرچے بہت سارے ہوئے ہوں گے, یہ جو سامنے بتا رہا ہوں, اور کوئی 4-5 ارب کے اگر اشتہارات آپ ڈالیں تو یہ 12-14 ارب کا تو یہ خرچہ شہباز شریف صاحب نے کنسلٹنٹ اور ایڈورٹائزنگ کی مد میں کر دیا. اور حکومت کو مل کتنے رہے ہیں؟ 10.8. تو میرے خیال میں ہم نے 2-3 ارب جیب سے دے کے, اپنے پاس سے دے کے پی آئی اے بھی بیچتی ہے, تمام اثاثے بھی بیچتی ہیں, اس کے راؤٹس بھی بیچتی ہیں, ڈیسٹینیشنز بھی بیچتی ہیں, سب جہاز بیچتے ہیں. بیچ ڈال جو کچھ بیچ سکتا ہے عاصم منیر, اس وقت آپ کا راج ہے, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کی حکومت اس وقت چل رہی ہے. بہت ہی افسوسناک ہے. یہ بھی انہوں نے نہیں بیچنی تھی, ایسی کھاتے رہنا تھا انہوں نے. میں یہ کہوں کہ یہ دونوں صورتوں میں پاکستانی پبلک کے لیے بری خبر تھی. اگر یہ نہ بیچتے تو ان کے اللہ تللے وہاں پر چل رہے تھے, تو یہ روز کے روز کھاتے تھے. ابھی بیچ کے یہ ایک ہی دفعہ کھا گئے. یہ معذرت کے ساتھ وہ نشئی والا حال ہے, معذرت اس لفظ پر, میں کسی کو نشئی نہیں کہہ رہا, لیکن ایک سچویشن ایکسپلین کرنے کے لیے کہ معذرت کے پاس نشئی والا حال ہے. اسے روز کے روز پیسے دو گے تب بھی کھا جائے گا, اسے نہیں دو گے تو وہ کوئی ایسٹ اٹھا کے بیچ کے وہ کھا جائے گا. تو یہ وہ والا کام انہوں نے کیا ہے سب نے مل جل کر. اس میں مجھے یاد آیا ایک دفعہ پاکستان میں ایم سی بی بینک بکا تھا, وہ بھی ایسے ہی تھوڑے سے پیسے شاید انہوں نے جمع کروائے تھے, باقی اسی بینک میں سے قرضہ لے کے وہ بینک خرید لیا تھا, وہ بھی نواز شریف صاحب نے بیچا تھا. یہ بھی اس وقت دوبارہ نواز شریف صاحب کے سر پر ہی صحرا سجتا ہے جو انہوں نے اس پی آئی اے کو بیچا ہے. آخری انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 1 سال تک صرف یہ جو امپلائیز ہیں
یہ ان کے ساتھ رہیں گے، پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ. اس کے بعد وہ جتنے امپلائیز بھی سارے واپس کرنا چاہیں تو سارے حکومت پاکستان کو واپس کر دیں گے. ان کی تنخواہ، ان کی ریٹائرمنٹ، ان کی پینشن وہ بھی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی. اس لیے وہ والی لائبلٹی اور آبلیگیشن بھی اس گروپ کے نہیں ہے. ہمارے ایک دوست قریشی صاحب وہ چاہتے تھے کہ پی آئی اے میں خرید دوں. اچھا، اس وقت میں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ نہ خریدیں، بہت مہنگا کام ہوگا، آپ سے چلے گی نہیں. اب جب میں یہ ریٹس دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میں نے انہیں غلط مشورہ دے دیا تھا، انہی کو خرید لینی چاہیے تھی، کیونکہ چند اچھی گاڑیاں خریدیں تو اتنے پیسوں کی تو وہ خریدی جاتی ہیں جتنے میں انہوں نے پی آئی اے بیچ ڈالی ہے. اور بلکہ میں نے آپ کو نیٹ حساب کر کے بتایا ہے تو پلے سے پیسے دے کر پی آئی اے جو ہے وہ انہوں نے دی ہے. اور ذہن میں رکھیے کہ چلتی ہوئی ایئر لائن ہے جیسے بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 20-22 یا 18-20 جہاز جو ہیں وہ بالکل ورکنگ کنڈیشن میں فرسٹ کلاس ہیں. باقی جہازوں کا بھی کچھ نہ کچھ کام ہوگا تو وہ بھی چل جائیں گے. تو یہ ایک صدی کا شاید بڑا پاکستان کو نقصان ہوا ہے میرے تجزیے میں، اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پی آئی اے نے بہرحال 5 دن شہباز شریف کی حکومت نے عظمت کی اونچی اڑان کے عنوان سے اشتہارات دیے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس میں عظمت کی اونچی اڑان کیا ہے. آخر پر یہ کہہ دوں کہ یہ آج لائیو سارا شام یہ بولی چلتی رہی، حالانکہ یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا، گھنٹوں پر اسے گھسیٹا گیا. کیوں گھسیٹا گیا؟ سوچیں دوبارہ کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے وہی کہ یہ ہر ایشو کو ایونٹ بنانا چاہتے ہیں. پی آئی اے کی بولی کو بھی انہوں نے ایونٹ بنایا، پی آئی اے کو گھاٹے میں بیچنے کا بھی ایونٹ تھا ان کے لیے. کیونکہ پی آئی اے کو بیچیں گے بھلے گھاٹے میں بیچے. 1-2 دن تو اس کے اوپر ڈسکشن رہی، دیکھیے ہم نے بھی ولاگ میں اسی پر بات کی، لائیو براڈ کاسٹ بھی اسی پر چلی. تو انہوں نے پورا ایک ایونٹ کریٹ کر دیا کیونکہ نیریٹو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. عوام جب ڈسکشن کرتی ہے ان کو لعنت ملامت ہی کرتی ہے. تو یہ ایونٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ نیریٹو کی نیڈل ہلے، مطلب کہ لوگ کوئی اور بات کرنا شروع کریں، بھلے انڈر 19 کرکٹ کی بات کریں، بھلے کوئی اور لڑ پڑے، بھلے کوئی اور مسئلہ بن جائے، بات کوئی اور ہو. بات فیلڈ مارشل عاصم منیر کی استثناء، ان کے جو کارنامے ہیں اور جو حکومت کے کارنامے ہیں، جو انہوں نے آئین کو لوٹا ہے، پارلیمنٹ کو لوٹا ہے، سپریم کورٹ کو لوٹا ہے، یا عمران خان کے ساتھ، ان کی زوجہ کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، اس پر بات نہ کریں، کسی اور چیز پر بات کریں. اس لیے آج پی آئی اے کی یہ جو لائیو بولی تھی، اس کا تماشا ساری شام ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ عوام آپ کو محظوظ کرے.